بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ سائنسز کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری باڈی میں 7 انرجی پوائنٹس ہیں جن کو چکرا کہا جاتا ہے، جبکہ صوفیزم کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں 6 انرجی سورسز ہیں جن کو لطائف کہا جاتا ہے۔ مائنڈ سائنسز ان چکرا پوائنٹس کی دنیاوی فوائد بتاتا ہے، صحت کے فوائد ہو گئے، ہماری اس دنیا میں کامیابی سے متعلق فوائد ہو گئے، جبکہ صوفیزم کا کہنا ہے یہ لطائف جو ہیں یہ پاورفل انرجی سورسز ہیں، یہاں سے روحانی انرجی اور فیض اور روحانی انعامات اور کرم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چکراز اور لطائف کی حقیقت کیا ہے، ان میں کیا باتیں کامن ہیں اور ان کی کیا سملیرٹیز ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ میڈیٹیشن یا اسپرچویلٹی اور روحانیت یہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی نام سے موجود رہی ہے۔ جب اسی چیز کو مسلم میڈیٹیٹرز نے، صوفیاء نے پریکٹس کیا تو اس کا نام صوفیزم پڑ گیا، تصوف پڑ گیا۔ اسی طرح ہر ریلیجن میں ڈیفرنٹ ناموں سے یہ چیز موجود ہے۔ تو وہ تمام میڈیٹیٹرز، صاحب مراقبہ کرنے والے حضرات جو مراقبہ کے ذریعے روحانی دنیا میں داخل ہوتے، تیسری دنیا کا مشاہدہ کرتے، جب مائنڈ سائنسز کے ماننے والے میڈیٹیٹرز نے مراقبہ کیا، روحانی دنیا میں گئے، انہوں نے اپنی ذات کا مشاہدہ کیا، تو انہوں نے اپنی ذات کے اندر 7 ایسے انرجی سورسز، 7 ایسے نقطے دیکھے جو بہت روشن تھے، جہاں سے بہت زیادہ انرجی نکل رہی تھی۔ انہوں نے ان کا نام چکراز رکھ دیا کہ یہ 7 چکراز ہیں، یہ انرجی پوائنٹس ہیں، یہاں سے انرجی نکالی جاتی ہے۔ انہوں نے اس انرجی کو نکالنے کا ایک طریقہ، ایک میکنزم بنا دیا۔ اسی طرح جب صوفیزم کے ماننے والے صاحب مراقبہ لوگوں نے مراقبہ کیا، اپنی ذات کا مشاہدہ کیا اپنی باطنی آنکھ سے روحانی دنیا میں داخل ہو کر، تو انہوں نے اپنے جسم میں، اپنے لطیف نفس کے اندر 6 انرجی سورسز دیکھے جو ایک باطنی دنیا، روحانی دنیا کے روحانیت سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا نام لطیفہ یا 6 لطائف رکھا۔ اس طرح ایکسپلور کرنے والوں نے، میڈیٹیٹ کرنے والوں نے ان انرجی سورسز کو یا لطائف کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو بیان کیا، اور پھر بعد میں آنے والوں لوگوں نے انہی کو، اسی چیز کو فالو کیا۔ اب یہ جو لطائف ہیں یا چکراز کے پوائنٹس ہیں، یہ اصل میں کنیکشن بناتے ہیں ہماری اندر کی ذات سے، ہماری نفس سے یا ہماری روح سے، یعنی کہ جسم اور نفس کا کنیکشن بناتے ہیں۔ نفس یعنی کہ مائنڈ جو کہ جسم کے اندر ہے، بعض لوگ اس کو سمجھنے کے لیے روح بھی کہتے ہیں، تو سمجھانے کے لیے جسم کا نفس سے تعلق، جسم سے روح کا کنیکشن بنانے والے یہ انرجی سورسز ہیں۔ اصل میں یہ جو انرجی سورسز، چکرا پوائنٹس یا لطائف جو روحانیت اپنے اندر رکھتے ہیں، انرجی رکھتے ہیں، یہ روحانیت، یہ نور، یہ انرجی اصل میں ہمارے نفس یا روح کی انرجی ہے، اس کی پاور ہے، اس کی طاقت ہے۔ ان انرجی پوائنٹس یا ان چکراز یا لطائف کے ذریعے وہ باہر نکلتی ہے، اور جتنا ہم ان کو پریکٹس کریں، جتنا ہم ان کو ایکسپلور کریں، ہمارے جسم اور نفس کا کنیکشن اتنا ہی اچھا بنتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے شعور لاشعور کا کنیکشن، یا سائنس کی زبان میں ہمارے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا کنیکشن بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے، انسان لطیف ہوتا جاتا ہے، انسان اسپرچول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی نیچر ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم لوگ، یا زیادہ تر لوگ، یا ہر انسان ریسرچ نہیں کرتا، خود سے ایکسپلور نہیں کرتا، پہلے والی چیزوں کو جو آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں انہی پہ اپنے آپ کو لاک ان کر کے انہی کو فالو کرتا رہتا ہے، ایک ٹریڈیشن کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اگر مزید ریسرچ کی جائے، مراقبہ کر کے، میڈیٹیٹ کر کے، روحانی دنیا میں جا کر اپنی ذات کا مشاہدہ کر کے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ انرجی پوائنٹس، انرجی سورسز اور کئی زیادہ لطائف جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں۔ لیکن چونکہ ریسرچ کی کمی ہے، اس لیے جو چیز ایک دفعہ کسی نے بیان کی وہی آگے فالو ہو رہی ہے، وہی آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ایکسپلور کیا، صوفیزم میں بات کریں، صوفی میڈیٹیٹرز کی بات کریں، جن لوگوں نے ایکسپلور کیا، انہوں نے ان لطائف کو 6 ہی کہا، کچھ نے 7 کہا، لیکن جنہوں نے 6 کہا انہوں نے بھی ان کی پوزیشنز ہماری باڈی میں، ان کی لوکیشن ڈیفرنٹ بتائی، اپنا اپنا ہر ایک کا مشاہدہ تھا۔ تو جو نیچرلی مشاہدہ کرتے ہیں وہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، وہ نئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اورا ایکسرسائز میں 3 پوائنٹس بتائے ہیں جہاں سے ہم نے انرجی نکالنی ہے، ہیڈ، چیسٹ اور ایبڈومن، یہ 3 پوائنٹ بیسک ہیں اور کامن ہیں چکرا والے پوائنٹس میں بھی اور صوفیزم کے لطائف میں بھی۔ یہ 3 پوائنٹس کامن ہیں، اور کوئی شخص جو بنیاد سے، بیسک سے، زیرو سے اورا انرجی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، اپنی روحانی دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اس بگنر کے لیے یہ 3 پوائنٹ کافی ہیں سٹارٹ لینے کے لیے اور مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ میں سے جو ان 3 پوائنٹس میں سے انرجی نکالنے میں مہارت حاصل کر لے، وہ اس سے آگے جا سکتا ہے۔ آپ مہارت حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ جو چکرا کے 7 پوائنٹس ہیں ان کو بھی فالو کریں، وہاں سے بھی انرجی نکالیں، اور جو صوفیزم کے لطائف ہیں، 6 یا 7 لطائف ہیں، ان سے بھی انرجی نکالیں۔ آہستہ آہستہ آگے جانا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لطیفہ، ایک ایک چکرا ایڈ آن کرتے چلیں اپنی مشقوں میں، اور اس کی انرجی کو زیادہ سے زیادہ نکالیں، ایکسپلور کریں، تو آپ ایسی بہت سی چیزیں خود ایکسپیرینس کریں گے جو آپ کو میں نے بھی نہیں بتائی۔ جب ہم آگے چلیں گے تو میں آپ کو کچھ مزید ان انرجی سورسز کے، چکرا پوائنٹس کے، لطائف کے ڈفرینٹ طریقے بتاؤں گا انرجی نکالنے کے، ڈفرینٹ ان کے سیکرٹس مزید آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ ایسے آپ کو انرجی سورسز، ہڈن انرجی سورسز بتاؤں گا جو آج تک مائنڈ سائنسز نے بھی نہیں بتائے، اور آج تک صوفیزم میں بھی انہوں نے، کسی لکھنے والے نے لکھے نہیں ہیں، ایکسپلور نہیں کیے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ اس اورا انرجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ انرجی پوائنٹس آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جائیں، ہر ایک کی باری باری پریکٹس کریں، ایک میں مہارت حاصل کریں، اور پھر اگلے پہ چلے جاتے جائیں۔ انرجی نکالنے کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں، آپ خود کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے نظر آئیں گے۔ جنرل رول یہ ہے کہ انرجی چاروں طرف نکلے گی، نہ تو صرف ہارزونٹلی نکلے گی، نہ صرف ورٹیکلی، ایک ببل کی صورت میں، ایک سفیر کی شکل میں ہر طرف نکلے گی۔ ڈینس انرجی بھی نکلے گی، آگے چل کے ریز بھی نکلیں گی، اور آگے چل کے جب اگلی ایکسرسائزز کریں گے تو میں آپ کو کچھ ان کے ڈفرینٹ اس انرجی کے یوزز بتاؤں گا، ان کے ڈفرینٹ کلرز پریکٹس کرنے کے لیے بتاؤں گا، اور بہت سی نئی ایکسرسائزز بتاؤں گا۔ یہ ہماری اورا سیریز کی جو ایکسرسائزز ہیں، یہ ہمارا تھوڑا سیریز پرولونگ ہوگی، اور اس کے بہت زیادہ دنیاوی فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کے روحانی فائدے ہیں، جو انشاءاللہ آپ سب پریکٹس کریں گے اور حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔